آج کی حدیث میں 3 سوال ہیں جو انس بن سیرین رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھے۔ انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لعبد اللہ ابن عمر، کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، اور ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ سوال، اور روایت بھی یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اقرأ خلف الامام، کہ کیا میں امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال یہ تھا، میں امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تجزئک قراءۃ الامام، کہ تمہیں امام کی قرات کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اگلا سوال کیا قلت رکعتی الفجر اطیل فیہما القراءۃ، کہ کیا میں فجر کی سنتیں جو ہیں میں ان میں قرات لمبی کر سکتا ہوں؟ اگر میرا جی چاہے تو میں فجر کی سنتوں میں لمبی قرات کر سکتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب بڑا حسین دیا، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے کہا انما سألتک عن رکعتی الفجر، میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے فجر کی 2 رکعت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ فرماتے انک لزخم الست ترانی ابتدئ الحدیث، زخیم موٹے آدمی کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ اس کا عام طور پہ کیا گیا کہ تم بڑی موٹی عقل والے ہو، ابھی تو میں نے بات کا آغاز کیا ہے۔ الست ترانی، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ابتدئ الحدیث، ابھی تو میں نے حدیث شروع کی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات 2 رکعت پڑھتے۔ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، اور جب صبح کا آپ کو خدشہ ہوتا کہ اب صبح ہونے والی ہے تو پھر آپ 1 رکعت اور اس کے ساتھ ملا کے وطر کر دیتے۔ اس سے بعض نے 1 رکعت وطر کا بھی اس بات کیا۔ ہمارے علماء نے اس کی یہ تعویل کی کہ 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا دیتے، 3 رکعت پڑھتے۔ بعض نے اس کے ظاہری معنی پر معمول کیا کہ 1 رکعت پڑھتے۔ اب اس کے بعد جب وطر پڑھ لیتے ثم یدع رأسہ، تو اس کے بعد کہتے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فإن شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ینم، کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی اسلام لیٹ جاتے، چاہے تم یہ کہہ سکتے ہو وہ سوتے یا نہیں بھی سوتے۔ ثم یقوم الیہما والاذان فی اذنی، اور پھر اس وقت اٹھتے جب کہ اذان ابھی کہیں جا رہی ہوتی، اذان ابھی کہیں جا رہی ہوتی، تو کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعت پڑھتے۔ فَأَيُّ طُولٍ، اب بتاؤ اس میں کون سی لمبی سنتیں جو ہیں وہ کب لمبی پڑھتے تھے؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے حدیث میں کہ فجر کی جو 2 رکعتیں نہایت مختصر ہوا کرتی تھی، فجر کی 2 رکعت نہایت مختصر ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 مختصر سی آیت ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 پڑھتے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے،
قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے بتاؤ کہاں لمبی ہوتی تھی؟ رات سے شروع کیا، کہاں کب لمبی ہوتی تھی؟ میں نے کہا اچھا یہ سوال تو مکمل ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی وصیت کی ہے، کیا اس کا مال حج میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر ایسا کر لو تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا۔ تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ اگر ایک شخص کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے اور امام سلام پھیر لے تو یہ کس طرح سے اپنی نماز ادا کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا جب امام سلام پھیر دے تو مقتدی فوراً کھڑا ہو جائے، مقتدی فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی جو قضا نماز ہے اس کو یہ رکعت جو ہے اس کو ادا کر لے۔ پھر میں نے سوال کیا، یہ ہمارے آج کے دور کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے، اگر کوئی شخص قرض کے بدلے اپنے مال سے زیادہ وصول کرے، چاہے وہ قرض کسی ادارے سے لے رہا ہے، چاہے وہ قرض کسی شخص سے لے رہا ہے، کسی بھی جگہ سے لے رہا ہے، اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص قرض کے بدلے اپنے مال سے زیادہ وصول کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ، فرمایا ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن ایک اس کے دھوکے کے مقدار کے اعتبار سے جھنڈا لگا ہوا ہوگا، جس کا دھوکہ جتنا بڑا ہوگا اس کا جھنڈا بھی اتنا بڑا ہوگا، اور اس کی کمر کے پاس وہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا جو دوسروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جتنا قرض لیا جائے گا واپسی بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بینکنگ کا معاملہ ہو، بینک ہوں، عام افراد ہوں، اگر وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں دھوکہ دہی کا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ اگر لیتے ہیں تو فرمایا اس کا دھوکے کے مقدار کے اعتبار سے جھنڈا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس مرتبہ میری کمیٹی کے پیسے تو دے دے، اس مرتبہ میری کمیٹی کے پیسے تم دے دو، اگلی بار میں تمہیں 100 روپیہ زیادہ دوں گا یا 200 روپیہ زیادہ دوں گا، جو مقدار طے ہو جائے۔ اب یہ جو قرض دیا جا رہا ہے اس قرض کے اوپر جو اوپر سے وصول کیا جا رہا ہے یہ دھوکے کے ضمن میں آتا ہے، اور دھوکے کے ضمن میں آنے کے لیے عبداللہ ابن عمر کا یہ جملہ بہت اہم ہے کہ جتنا دھوکہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم